ہائے فرینڈس، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ فرینڈس، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں جنہیں اللہ پاک نے خوب طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان کا یہ عالم تھا کہ ہزار ہزار لشکر کو بھی اکیلے وہ اللہ کے حکم سے نپٹ لیا کرتے تھے۔ گائز، ان کا نام ہے حضرت شمعون علیہ السلام۔ شمعون نبی بڑے حق پرست اور شجاع تھے، اور ان کے بال بدن پر بہت تھے، جیسے کہ سر پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی، اور اموزیہ نام کا ایک شہر تھا دریائے روم کے قریب۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتا تھا، بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان عالیشان دریا کے کنارے تیار کیا تھا، بڑے بڑے ستونوں سے، اور اس میں وہ جشن کرتا تھا۔ شمعون سال میں 4 مہینے اس شہر میں جا کر کافروں سے لڑتے، اور اس بادشاہ کا 6000 لشکر آ کر ان سے لڑتے، اور شمعون اکیلے اس کے ہزاروں جوانوں کو مار آتے، باقی سب زخمی اور مجروح ہو جاتے۔ بعد اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کر 4 مہینے حق تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور 4 مہینے خلق اللہ کی ضیافت کرتے۔ اللہ پاک ان شمعون علیہ السلام کو کافروں پر ہمیشہ غالب رکھتا۔ آخر کار سب کافر ایک دن عاجز آ گئے، اور تدبیر و تکفیر میں لگ گئے کہ کس طریقے سے شمعون علیہ السلام پر قابو کیا جا سکے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی عورت کو، یعنی شمعون علیہ السلام کی بیوی کو، کچھ فریب دو، کیا پتہ وہ ہمیں کچھ راز بتائے جس سے ہم شمعون علیہ السلام پر قابو کر سکیں۔ بہرحال گائز، انہوں نے چند کافروں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیگم سے رجوع کیا اور کہا کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے نہیں ہیں، لگتا ہے کسی اور کے چکر میں ہیں۔ اگر تم ہمیں ایک ایسا راز بتاؤ کہ ہم اس پر قابو کر لیں تو بادشاہ اموزیہ کا تم سے شادی بھی کرے گا اور تمہیں تخت و سلطنت بھی دے گا۔ عورت جو کہ ناقص العقل ہوتی ہے، وہ فریب میں آ گئی، اور اس نے ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کو رسی سے باندھ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں رسیاں توڑ دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو آپ کی بیگم نے کہا کہ میں نے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میں تمہاری طاقت دیکھنا چاہتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ پاک نے خوب طاقت عطا فرمائی۔ بہرحال پھر وہ 4 مہینے جہاد پہ چلے گئے، اور واپس جب گھر پر آئے تو اس بار بادشاہ نے زنجیر بھجوائی کہ اس سے باندھو۔ آپ کی بیگم نے آپ کو زنجیر سے رات میں سوتے ہوئے باندھ دیا۔ آپ نے پھر ایک جھٹکے میں زنجیریں توڑ دی اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے بہت طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن آپ کی بیگم نے کہا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن بہرحال ابھی تو طاقتور اللہ پاک نے مجھے بہت بنایا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے ان سے راز پوچھا کہ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز دنیا میں ہوگی جس سے میں آپ کو باندھ سکوں یا آپ کو قابو کیا جا سکے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے سر کے اور جسم کے بال۔ تو بس اس کو وہ راز مل گیا، اور اس نے وہی کیا کہ آپ کے سر مبارک اور جسم مبارک کے بال سے آپ کو باندھ دیا، اور جب آپ اٹھے تو کہا کہ میں اپنے بالوں سے بندھا ہوا ہوں، تم آؤ میری مدد کرو اور یہ بال کھولو۔ اگر میں نے ذرا سا جھٹکا مارا توڑنے کے لیے تو میرے سارے جسم کی ہڈیاں دھرم برم ہو جائیں گی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج میں نے ان کو قابو کر لیا۔ اس نے بادشاہ کو خبر بھجوائی۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے لشکروں کو، وہ گئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور آپ کے جسم کے سارے اعضاء کاٹ دیے، ہاتھ، پیر، ناک، منہ، سب۔ زبان کو ایک تشتری میں ڈال کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا، لیکن جسم کے دھڑ پھر بھی ہل رہا تھا۔ وہاں پہ سارے کافر موجود تھے۔ کسی نے کہا اس نے میرا بھائی مار دیا، کسی نے کہا میرا شوہر مار دیا، کسی نے کہا
मेरा बाप मार दिया, इसके धड़ को उठाओ, उठा के दरिया में फेंक दो। बादशाह के हुक्म से दरिया के किनारे पर उसको ले गए, उनके धड़ को लेकर जाया गया और वहाँ पर उसको फेंक दिया गया। गाइस, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उस धड़ को उठाया और तमाम आज़ा जोड़ दिया और शमून अलैहिस्सलाम को फिर से अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया गया। और अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि शमून, इस महल के सतूनों को अपनी ताकत से हिला जो हमने तुझे अता की है। तो आप अलैहिस्सलाम ने रब ताला का हुक्म बजा लाए और उस सतूनों को हिलाया तो सारा महल ज़मीन बोस हो गया और सारे काफिर मारे गए। फिर वापस घर आए और अपनी जोरू यानी अपनी बेगम को मारने का कसद किया, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक फरमाता अब इसे ना मारें, क्योंकि ये फ़रेब व दुनिया के फ़रेब में आ गई थी। औरत ज़ात होती ही नाक़िसुल अक़ल है। आप इसे माफ़ करें और इसको माफ़ करने के साथ साथ इससे प्यार करें और इससे दोबारा रुजू भी करें और इसको अपनी ज़ौजियत में रहने दें। तो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बजा लाए और अपनी बेगम को माफ़ किया। गाइस, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी कोशिश। अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।